آپ اپنے آپ کو اس طرح سمجھ لیں کہ ساری دنیا اور زمین پہ بسنے والے انسان ایک جہاز میں سوار ہیں جو سمندر میں رواں دواں ہے، اور اس جہاز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک لوگ ہیں، اچھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چلتا ہوا جہاز آسانی اور سکون کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے، لیکن کچھ بد مزاج اور بدطینت ایسے بھی سوار ہیں کہ جو اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ تمام سواریوں کو غرق کرنا چاہتے ہیں اور سب کو ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے جو سمجھدار ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا، ان کی حرکتوں سے اور ان کی جہالت سے ہم نے ان کو نہ روکا تو یہ خود ہی نہیں بلکہ ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اس وقت ان عقل مند لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پوری قوت اور ہمت لڑا دیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، ان کو برے نتیجے سے آگاہ کریں، پیار کے ساتھ بھی سمجھائیں، اور اگر محسوس کریں کہ یہ لوگ پیار سے سمجھنے والے نہیں ہیں تو پھر سختی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیں، تو یہ لوگ بہت بڑے خیر خواہ ہوں گے، ان کے بھی جو برے لوگ تھے اور اپنے بھی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا اور ان جاہلوں اور بے وقوفوں کو بھی غرق ہونے سے بچا لیا۔ یہ مثال بڑی واضح ہے، اور یہ مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح سمجھو کہ ایک جہاز پہ سوار ہو، اس کی دو منزلیں ہوں، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے پانی کے اندر ہے۔ جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اوپر سے پانی لے لیتے ہیں۔ جب نیچے والے اوپر والوں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بڑا برا محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری جگہ ہے، ایسے ہمارے راستے سے گزرتے ہو، پانی گرا دیتے ہو، ہمیں پریشان کرتے ہو، سونے نہیں دیتے ہو۔ نیچے والے سوچتے ہیں کہ چلو اگر یہ ہمیں اوپر جا کر سمندر کا پانی نہیں لینے دیتے تو ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں اور وہاں سے پانی لے لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ سوراخ کریں، نیچے سے پانی لینے کی کوشش کریں اور اوپر والے دیکھتے رہ جائیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکو و اہلکو، اپنے آپ کو بھی ہلاک کریں گے اور اوپر والوں کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں، کہیں کہ یہ کیا کرنے لگے ہو،
تم تو اپنے آپ کو اور پورے جہاز کو برباد کرنے لگے ہو، پکڑ لیں۔ تو آپ نے فرمایا فنجوا ونجوا، کہ وہ خود بھی بچ جائیں گے اور ان لوگوں کو بھی بچا لیں گے جو اپنی ایک حماقت کی وجہ سے خود بھی برباد ہونے لگے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی، ہم اس میں ایک کشتی پہ سوار ہیں، کچھ برے لوگ ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں۔ برے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس چلتی ہوئی کشتی کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ پوری انسانی تاریخ کو آپ دیکھ لیں، جو شخص بھی اللہ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے اور اپنی مقصد پیدائش کو بھول جاتا ہے اور اللہ کا باغی بن جاتا ہے، تو اللہ ذوالجلال اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آ جائیں، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرے انبیاء کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس چلتے ہوئے جہاز کے اندر سوراخ کیے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع اور اقسام کے عذاب ان کے اوپر نازل کر کے پوری قوم اور بستی کو تباہ کر دیا۔ اس لیے نیک لوگ، انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکار شروع دن سے آج تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھائیں پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کہ بھائیو، جس جہاز کے اندر ہم سارے سوار ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نیک لوگ اور برے سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ جب نیک لوگ اپنا فرض ادا نہ کریں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنا لیا ہے، ہم فرائض ادا کر رہے ہیں، باقی کوئی اپنے گھر جو چاہتا ہے کرتا رہے، ہم اپنا چھوڑتے نہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں اور سکون سے اپنے گھر میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، تو بھائیوں، جو سوراخ نکال رہے ہیں، جو اس جہاز کو ڈبونا چاہتے ہیں، جو اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کیا اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو بچ جائیں گے؟ آئیے غور کریں، بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جب ان کو ہفتے کے دن مچھلیوں پکڑنے سے روک دیا گیا کہ ان پر حرام ہے کہ ہفتے کے دن تجارت کریں، کام کریں، مچھلیاں پکڑیں۔ وہ اس سے باز نہیں آئے، انہوں نے ہیلے بھی کیے، اللہ کی نافرمانی بھی کی۔ اب دوسرے لوگ جو ان کو روکنے والے تھے، ان کے دو گروہ بن گئے۔ کچھ تو وہ لوگ تھے جو صلح پسند تھے، یعنی اپنے آپ کو صلح پسند کہنے والے اور مل جل کر رہنے کا نعرہ اور دعویٰ کرنے والے کہ نہیں جی بس مل جل کر رہنا چاہیے۔ کچھ تو وہ لوگ تھے، انہوں نے ابتدا میں روکا، لیکن جب وہ نہیں رکے تو کیا کیا کہ ان سے نفرت نہیں کی، ان کی مجلسیں نہیں چھوڑی،
اور جو مچھلیاں ہفتے کے دن پکڑتے تھے وہ ان پر حرام تھیں، کھانے اور پینے میں ان کے ساتھ شریک رہے، ہم نوالا اور ہم پیالہ، محبت ویسی رہی۔ ایک تو یہ گروہ تھا، اور دوسرا وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے روکا بھی، اور جب نہیں رکے تو ان کے گناہوں میں شریک نہیں ہوئے۔ بھئی آپ کسی کو کہیں کہ شراب نہ پیو، اور جس دسترخوان پہ بیٹھ کر وہ شراب پی رہا ہو، آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ شراب نہ پیو، لیکن اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں اور اس کو دوست بنا کر اس کو بھی کھلا رہے ہیں۔ آپ شراب نہ بھی پئیں، لیکن اس مجلس میں بیٹھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس دسترخوان کے اوپر کہ جہاں شراب کو چلایا جا رہا ہو، خواہ وہاں کوئی پینے والا بیٹھا ہے، کوئی نہ پینے والا بیٹھا ہے، سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تیسرا گروہ، انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ ہم آپ کے ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بن سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بڑے سخت ہیں، بڑے متشدد ہیں، اور یہ مل جل کر نہیں رہنا چاہتے۔ لیکن یہ فارمولہ اور یہ اصول پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے ہمارے بھائیوں نے، یہ قاعدہ کہاں سے آیا ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ بھائیوں، جب اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ان مجرموں اور باغیوں کی شکلیں خنزیر اور بندروں کی اللہ ذوالجلال نے بنائی، تو ان لوگوں کو بھی خنزیر اور بندروں کی شکلوں میں بدلا جو ہیلا سازی کر کے مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے دوستوں کو، مجلسوں میں بیٹھنے والوں کو ہم نوالا اور ہم پیالہ کی شکلیں بھی خنزیر اور بندروں کی شکلیں بنا دی جو ان کے ساتھ رہتے تھے، اور بچے صرف وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ آئیے ہم اس دنیا کی کشتی اور جہاز کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ بھائیوں، پیار کے ساتھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے سر پہ ڈنڈا ماریں اور اس کو راہ راست پہ لائیں، نہیں، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے موقف، عقیدے اور نظریے کے اندر لچک پیدا کر لیں۔ یہ لچک پیدا کرنے والا مسئلہ کہ نہیں جی تھوڑی سی لچک پیدا کرنی چاہیے، یہ لچک پیدا کرنے کا مشورہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ابو طالب کے پاس مجلس کر کے اور شکایت لگا کر۔ سارے اکٹھے ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سارے قریش اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آپ کے بھتیجے نے گھروں میں فتنہ ڈال دیا، مکہ کا سکون تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، آپ بیمار ہیں اور سب کے سید ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی موجودگی میں یا آپ دنیا سے چلے جائیں اور مکہ کے اندر گھر گھر میں قتل و غارت ہو، اپنے بھتیجے کو بلاؤ اور ہماری گزارشات سنو۔ ہم ایک فارمولہ پیش کرتے ہیں، اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے سارے اہل مکہ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جناب ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، آپ بھی تشریف لے آئے،
ابو طالب کہنے لگے اے میرے بھائی کے بیٹے بھتیجے، یہ قریش کے سردار اس وقت میرے پاس ہیں، آپ ان کی بات سنیں، غور سے سنیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک فارمولہ دیا، کہنے لگے جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ اور نظریہ وہ چھوڑے نہ اور ہمیں چھیڑے نہ۔ یہ نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ ابو جہل نے۔ آپ جب محرم کے دن آتے ہیں نا تو اخباروں میں یہ فارمولے پڑھتے رہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا فارمولہ ہے، علماء نے اس کے اوپر سائن کر دیے ہیں، دستخط کر دیے ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ فارمولہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ابو جہل نے پیش کیا یہ قانون جس کے ذریعے تمام مکہ میں امن اور سکون ہو سکتا تھا ان کی نگاہوں میں، کہ آپ اپنا چھوڑے نہ اور ہمیں چھیڑے نہ، آپ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ تمہارے یہ معبود نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، آسمان والے کو مانو؟ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے تو فتنہ پڑتا ہے۔ آپ بس اللہ کی آپ عبادت کرتے رہیں، ہم آپ کو اس سے روکتے نہیں ہیں، لیکن تم دوسروں کے نظریے اور عقیدے کو نہ چھیڑو، اور یہ نہ کہو کہ ان 360 بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیا آپ نے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں یہ فارمولہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ آپ نے جب اس کا بھی انکار کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، کہ میرا تو کام ہی یہ لوگ بتوں کی پوجا کر کے چلتے ہوئے جہاز کے اندر سوراخ کر رہے ہیں، اصل فتنہ اور فساد کی جڑ شرک ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اس سے بغاوت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ اب مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ میں ان کو بتاؤں کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا چلو ایک پھر اور ہے فارمولہ۔ وہ کیا؟ وہ بھی بڑا ہمارے ماشاءاللہ جو کہتے ہیں نا جی دور اندیش لوگ ہیں، بڑے عقل مند سمجھدار، وہ اس طرح کے فارمولے لاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی پھر ایسا کریں کہ سال کے کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیا کریں گے اور آپ کچھ وقت ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، دونوں مل جل کر رہیں، کوئی فساد اور جھگڑا ہو ہی نہ۔ یہ بھی ویسے تو دیکھنے میں کتنا خوبصورت اور کتنا رنگین اور دل کش، یہ پرکشش یہ فارمولہ ہے، پرکشش ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی کہ کچھ دن سارے اللہ کی عبادت کر لیں اور کچھ دن سارے کے سارے یہ لات اور منات کی عبادت کر لیں، سارے خوش رہیں۔ یہ بھی فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے کوئی تو بات مان لو، اتنی باتیں آپ کو کہہ رہے ہیں، اتنے راستے دے رہے ہیں، کوئی تو بات مانو۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہنے لگے یا امی، اے چچا جان،
اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، مقصد یہ تھا کہ میرے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جائے جو نہ اٹھا سکوں، مصیبتوں کے اور مشکلات کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹیں، تو میں پھر بھی اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے۔ میں ان کے فارمولے کو تسلیم نہیں کر سکتا، کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میرا ساتھ دینے کی وجہ سے پریشانی کے اندر ہیں تو آپ بھی آزاد ہیں، اور میرا آسمان والا اللہ میرا ساتھ دینے والا ہے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ یہ تو اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، جائیں آپ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور توحید کی طرف آپ دعوت دیتے رہیں۔ بھائیو، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ آپ کہہ دیں، یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس اعلان کا آرڈر ملا کہ ان کو کہہ دو یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھ سے ان کی عبادت کی امید نہ رکھو، میں کبھی بھی ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تمہارا حال بھی یہ ہے کہ جس ایک اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم ادھر نہیں آتے ہو۔ اب تم اس دونوں دینوں کو ملانا چاہتے ہو، ایک بنانا چاہتے ہو، شرک اور توحید کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بغاوت اور اللہ پر ایمان کو دونوں کو مکس کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، دعوت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریے اور موقف کے اندر لچک پیدا کر دیں اور اس مساہلت اور صلح پسندی کے الفاظ سے ہم لوگوں کے سامنے خالص توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیں یا خالص سنت کو بیان کرنا چھوڑ دیں، اس کو دعوت نہیں کہتے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، کون شخص ہے اچھا بات کرنے میں اس آدمی سے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے اِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِین، کہ میں تو اللہ ذوالجلال کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اگر کوئی میرے ساتھ آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی اس فارمولے پہ نہیں آتا تو پھر میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ دی ہے، بڑے پیار کے ساتھ دی ہے، لیکن اس چیز کے اندر خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھا، عداوت اور نفرت کو سامنے نہیں رکھا۔ خیر خواہی کے جذبے سے آپ نے جیسے لوگوں کو دعوت دی ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگ دین کے اندر ذوق در ذوق داخل ہوتے ہوئے یہ سب لوگوں نے دیکھے ہیں کہ کس طرح لوگ اسلام کے اندر آ رہے۔ بھائیوں، یہ دو چیزیں کہ دعوت دیتے ہوئے اپنے اصول اور نظریے کے اوپر پختگی اور دعوت دیتے ہوئے حسن اخلاق اور نرمی کا مظاہرہ، یہ دو چیزیں دعوت کو پھیلانے کے لیے ضروری ہیں۔ لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، توحید اور سنت کی طرف کھینچنے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ دعوت دیں، صحیح چیز کی دعوت دیں، اور پھر اخلاق اور نرمی کے ساتھ دعوت دیں۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ دو چیزیں آپ کی دعوت میں نظر آتی ہیں کہ آپ نے دعوت دینے میں کسی لچک کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا، کبھی بھی اسلام کے اصولوں اور قوانین کو توڑا نہیں ہے۔ بنو ثقیف کے لوگ آئے، کہنے لگے جی ہم سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں، بس ایک شرط ہے، وہ آپ مان لیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھیں گے، لیکن یہ 5 نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، 5 نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ اچھا بھائیو، ہم لوگ شاید اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے چلو آنے تو دو، آئے گا تو سنے گا نا، آئے گا تو نمازیں بھی شروع کر لے۔ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا اسلام ہے، وہ کس اسلام کی میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہو جس اسلام کے اندر نماز نہ ہو؟ کیا وہ دین ہے؟ ایسا دین آپ نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ اگر اسلام کے اندر آؤ گے تو 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ کسرا کے قریب رہنے والے کچھ قبائل آئے، کہتے ہیں جی مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن ہم قوانین کسرا کے مانیں گے، ان سے ہم لڑ نہیں سکتے، قوانین ان کے مانیں گے، کلمہ آپ کا پڑھیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ بھائیو ذرا غور کریں کہ یہ 2 رنگی چال، 2 رنگی اسلام کے اندر نہیں، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا کہ شیطان کی عبادت بھی کرتے رہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہیں، دونوں کو خوش رکھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی آ جائیں کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اور نکلتے ہی گاڑی میں بیٹھ کر آپ گانے کی کیسٹ بھی لگا لیں کہ شیطان بھی خوش ہو جائے، دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ یہ ویسے جو لوگوں نے آج کل فارمولے بنائے ہیں نا جی، سختی نہیں کرنی چاہیے، متشدد نہیں بننا چاہیے، بس نرمی کریں، نرمی سے لوگوں کو کھینچیں۔ جو نرمی سے لوگوں کو، بھائی نرمی سے کھینچیں اس میں کوئی شک نہیں، نرمی کریں، لیکن اپنے اصول اور نظریے کو تو آپ تبدیل نہ کریں۔ کئی ہمارے بھائی وہ ایسی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں جہاں پڑھاتا ہوں، جہاں کام کرتا ہوں، اگر وہاں داڑھی رکھ کر دین کی بات کروں گا پھر وہ میری بات نہیں سنیں گے، داڑھی مونڈ کر ٹائی لگا کر پھر میں جب وہاں جا کر توحید اور دین بیان کرتا ہوں تو پھر وہ میری بات سن لیتے ہیں۔ یہ کوئی تبلیغ کا طریقہ ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، دین کے اندر ان کو لانے کے لیے پہلے داڑھی مونڈیں، پھر رفع الیدین چھوڑیں اور پھر ٹائی لگائیں تو پھر لوگ دین کی بات سنتے ہیں؟ یعنی پہلے اس کو بے دین بنا کر، یہ شخص بے دین بنا نا، اس نے پہلے داڑھی مڈائی، پھر اس نے ٹائی لگائی اور پھر اس نے رفع الیدین چھوڑی کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں، پہلے یہ خود ان جیسا بنا اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے میدان میں نکلا ہوں۔ ایسا آدمی کیا خاک تبلیغ کرے؟ ہم نے ایسے ایسے حضرات بھی دیکھے جو اسلام کی تبلیغ کے دعوے دار، لیکن صرف اپنے آپ کو صلح پسند ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قبروں کے اوپر جا کر اشاڑ بھی چڑھائے اور وہاں سے اپنی انتخابی تحریک کا آغاز بھی کیا۔ یعنی پہلے اصولوں کو پامال کر دیا،
قربان کر دیا اور کہا نہیں بعد میں، پہلے ہمیں حکومت میں آنے دو، ہم بعد میں اسلام نافذ کریں گے، پہلے خود بے اسلام بنے اور توحید کو قربان کیا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی دے دی اور کہا نہیں، جب ہم اسمبلی میں پہنچیں گے پھر دیکھنا ہم کیسے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور کیسے پاکستان میں اسلام آتا ہے۔ کئی طریقے دعوت کے، تبلیغ کے میرے بھائیوں لوگوں نے اختیار کیے ہیں، لیکن 54-55 سال تک آج تک ہمارے اس ملک میں اسلام نہیں آ سکا۔ آئیے غور کریں کہ ہمارے لیے دعوت کے میدان میں سب سے بڑی ہستی اور سب سے بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ دین کی تبلیغ کریں لیکن ان لوگوں کے گناہوں کے اندر شامل نہ ہو جائیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، صلح کے نام سے اور مصالحت کے نام سے اپنا دین برباد نہ کریں۔ کئی ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں دعوت مل جاتی ہے، کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، اس کا 40واں ہے، 30واں دن ہے، اب ہمیں دعوت مل جاتی ہے، ہم اس کو اچھا تو نہیں سمجھتے تو پھر کیا کریں؟ ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں، لیکن پھر رشتہ داری بھی ہے، قرابت بھی ہے، میل جول بھی ہے، رشتے ناتے بھی ہیں، تو اب کیا کریں؟ پھنسے ہوئے ہیں، کچھ جائیں گے تو تبلیغ کریں گے۔ اس بہانے سے شیطان ہمارے صحیح عقیدہ رکھنے والے بھائیوں کو وہاں کھینچ کر لے جاتا ہے اور پھر وہ ان سب بدعات میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں جو کچھ وہاں کیا جاتا ہے۔ کیا یہ تبلیغ ہے کہ خود پہلے بدعت کا ارتکاب کرو، خود پہلے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو خود پہلے اپناؤ اور پھر بعد میں تبلیغ کرو؟ یہ کون سا طریقہ ہے تبلیغ کا؟ شادی پہ کسی نے بلایا ہے، ہاں جانا چاہیے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، صلہ رحمی ہے، جائیں، لیکن جب آپ وہاں دیکھیں کہ ویڈیو بن رہی ہے، گانے لگے ہوئے ہیں اور کنجر وہاں ناچ رہے ہیں، تو کیا ایک اللہ کے اطاعت گزار بندے کا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ کم از کم اس کے دل میں نفرت ہو اور اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے واپس آ جائے اور کہے کہ اگر آپ مجھے بلانا چاہتے ہیں تو میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا؟ آگے پیچھے مل لے، ان کے گھر جا کر مل لے، کسی اور موقع میں مل لے، ان کو تبلیغ بھی کرے، حسن اخلاق سے پیش بھی آئے، احسان بھی کرے اور درگزر بھی کرے، لیکن اس گناہ کے اندر خود شریک ہو کر پھر کہے کہ میں نے اب تبلیغ کرنی۔ بھائیو، یہ تبلیغ کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا انداز یہ ہے کہ آپ اپنا موقف وہ صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے، اخلاص کے ساتھ، خیر خواہی اور تڑپ کا جذبہ رکھتے ہوئے اس بھائی کو آپ پہنچائیں اور اخلاق کے ساتھ پہنچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب کوئی جنگی قیدی آتا آپ اس کو کہاں رکھتے تھے؟ مسجد کے اندر، مسجد کے قریب، گھروں میں ان کو ٹھہرا دیتے۔ غیر مسلم وفد آتے یا کوئی قیدی آتا آپ اس کو مسجد میں باندھ دیتے، اور اگر کوئی سفیر آتا، کوئی وفد آتا، ان کو مسجد میں خیمہ لگا دیتے۔ حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ وہ ایک اپنے علاقے کا شہزادہ اور بادشاہ آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فورس نے اس کو پکڑ لی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو ستون کے ساتھ باندھ، مسجد میں اس کو باندھ دیا۔ کیا آپ بھائی جانتے ہیں کہ آپ
ان کافروں کو مسجد کے صحن میں یا مسجد کے ستون میں کیوں رکھتے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائیو؟ اس کی یہ وجہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ جو جاہل تھے، جو نابینے تھے، جن کو اسلام کی خوبیوں کا علم نہیں تھا، یہ جب مسلمانوں کو دیکھیں گے، ان کی عبادت کو دیکھیں گے، ان کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپس میں میل جول کو دیکھیں گے تو متاثر ہو کر خود مسلمان ہو جائیں گے۔ ان کو تلوار سے مسلمان نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں یہ بحثیں چلتی ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے کہ دعوت سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے؟ بھائیو، تلوار سے کوئی چیز پھیلتی نہیں، تلوار تو کاٹ دیتی ہے، کیا وہ پھیلاتی؟ تلوار کا کام ہے کاٹ دینا، اخلاق کا کام ہے کہ اس خوشبو کو آگے پھیلانا۔ یہ اخلاق، دعوت اور تلوار، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہنی چاہیے۔ تلوار سے رکاوٹیں دور کرتے جائیں اور اخلاق اور حکمت سے اسلام کی روشنی کو آگے پھیلاتے جائیں۔ جب کسی جنگل میں آپ نے باغ لگانا ہو، کھیتی لگانی ہو، تو پہلے ایسی جھاڑیوں کو کاٹنا پڑتا ہے اور جو اونچی جگہ ہوں ان کو ہموار کرنا پڑتا ہے، پھر محنت کر کے اس کے اندر پھول لگانے پڑتے ہیں۔ جہاد کا کام ہے، تلوار کا کام ہے کہ جو رکاوٹیں یہ بڑے بڑے طاغوتوں نے سامنے رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں اسلام کے پھیلنے میں، ان کو کاٹا جائے، رکاوٹیں دور کی جائیں، تاکہ لوگوں کو موقع ملے اسلام کو سمجھنے کا کہ اسلام کیا ہے۔ سمامہ بن اسال کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ صبح تشریف لائے، پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا کہ آپ کے چہرے سے بدتر چہرہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ اور جس دین کی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اس سے مکروہ اور کوئی دین نہیں، اور آپ کے شہر کو میں نے دیکھا ہے، اس سے کوئی برا شہر نہیں۔ ان تقتل زاد من، اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو یاد رکھیں کہ اس کا انتقام اور بدلہ لینے والے پیچھے موجود ہیں، اور اگر تو مجھے احسان کر کے چھوڑ دے گا تو آپ کو احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ نے جب اس کی بات سنی تو آپ خاموش ہو کر چلے گئے۔ سارا دن وہ پھر دیکھتا رہا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، کیسے اپنے امام اور لیڈر کو مانتے ہیں، کیسا ان کا اخلاق ہے۔ دوسرے دن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہی پوچھا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے وہی کلمات دہرائے، کہنے لگا کہ آپ کے چہرے سے برا چہرہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا، اور آپ کے دین سے، آپ کے شہر سے کوئی بدترین شہر مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو انتقام لینے والے موجود ہیں، اگر احسان کر کے چھوڑ دے گا تو ہم اس کا بھی بدلہ دیں گے۔ آپ نے پھر اس کو کچھ نہیں کہا۔ تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن بھی یہی کچھ کہا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے یہی الفاظ دہرائے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے صحابہ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو رہا کر دو۔ اب یہ کتنا بڑا حسن اخلاق ہے۔ ایک شہزادہ ہے
پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، کتنا بڑا دشمن ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو۔ جب اس کو چھوڑا نا تو پھر اس نے سوچا، پھر اس کی عقل ٹھکانے آئی کہ اتنا بڑا حسن اخلاق کا مظاہرہ۔ لوگوں سے پوچھا کہ اسلام لانے کا تمہارا کیا طریقہ ہے، کوئی اسلام میں آنا چاہے تو کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی غسل کرے، کپڑے اپنے تبدیل کرے اور جا کر پیش ہو جائے، بیعت کرے اور کلمہ پڑھے۔ وہ کہتا ہے مجھے پھر نہلاؤ، پانی دو، نہائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، کہا ہاتھ نکالو، ہاتھ نکالا اور کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اس بات پر کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور کس طرح ذہن بدلا، کہا اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بڑے نازیبا کلمات آپ کے بارے میں آپ کے منہ پہ کہے تھے، اللہ کی قسم اب مجھے آپ کے چہرے سے، آپ کے دین سے اور آپ کے شہر سے خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور مجھے حکم دو کہ میں اسلام کی کیا خدمت کروں۔ میں سب سے پہلا یہ کام کرتا ہوں کہ مکہ کے لوگ تمہارے دشمن ہیں، ان کا سارا غلہ یہ ہمارے علاقے سے جاتا ہے، یمن کی طرف سے جاتا ہے، آج کے بعد ان کو ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن آپ تو رحمت للعالمین تھے، کسی کو بھوکا مارنا نہیں چاہتے تھے، آپ کافروں کو بھی بھوکا نہیں مارنا چاہتے تھے۔ بڑی تکلیف اٹھائی، لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے پیغام بھیجا، سمامہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ان کا غلہ نہ روکو، ان کے بچے پریشان ہیں۔ بھائیو یہ کون سی چیز تھی کہ جس شخص کے دل میں اسلام کی بڑی نفرت تھی، حسن اخلاق اور پیار کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا تھا۔ خیر خواہی کا جذبہ تھا، اپنے آپ کو مار کر اسلام کی روشنی پھیلانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ بھائیو اپنے آپ کو مار کر، گالی کھا کر، اپنی جان دے کر، مال دے کر اگر اسلام پھیلتا ہے، کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر اور کوئی تجارت نہیں۔ کیا آپ نے صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ شاید سنا ہو آج سے پہلے کہ ایک ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کو ایک ماہر جادوگر نے کہا کہ میری زندگی کا کیا پتہ ہے، آپ مجھے کوئی ہونہار بچہ دے دیں تاکہ میں اس کو جادو سکھاؤں۔ انہوں نے تلاش کیا ایک ہونہار نوجوان کہ چلو اس کو شاگرد بنا لو اور اس کو جادو کے جتنے یہ کرتب اور شعبدہ بازی ہے یہ اس کو ساری سکھا دو۔ وہ بچہ ہر روز جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنے گھر سے اور وہاں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، گھر میں واپس آ جاتا ہے، والدین بھی خوش ہیں، وظیفہ لگ گیا ہے، بڑے خوش ہیں۔ ایک دفعہ وہ بچہ جا رہا تھا، راستے میں ایک راہب ملا جو اللہ کو ماننے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا نیک شخص تھا۔ اس بچے نے دیکھا کہ یہ بھی دیکھنے میں کوئی بزرگ محسوس ہوتا ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس کی باتیں سنی تو باتیں پسند آ گئیں۔ اب کیا ہوتا کہ بچہ گھر سے آتا، جادوگر کے پاس جانے کی بجائے اس راہب اور عابد کے پاس بیٹھ کر واپس چلا جاتا۔ گھر والے پوچھتے کہ کہاں سے آئے ہو تو کہتا کہ استاد کے پاس سے آیا۔
بچے نے پوچھا کہ استاد جی اگر میرے گھر والے پوچھیں گے کہ تو ادھر گیا تھا جادوگر کے پاس یا نہیں گیا تھا تو میں کیا کہوں گا؟ کہنے لگے اگر جادوگر کہے کہ لیٹ کیوں آئے ہو تو اس سے کہنا کہ میں گھر میں لیٹ ہو گیا تھا، اور اگر گھر والے پوچھیں کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو تو ان کو کہنا کہ میں استاد کے پاس لیٹ ہو گیا تھا۔ اللہ کا نام سیکھتا رہا، دین سیکھتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راستے کے اندر ایک بہت بڑی آفت کھڑی تھی، راستہ بند تھا، لوگ پریشان تھے۔ ہاتھی کھڑا ہو گیا۔ اب لوگ ڈر رہے کہ یہ مست ہے، حملہ آور ہوگا۔ کئی روایات میں ہے کہ بہت بڑا اژدہا تھا۔ یہ بچہ بھی آ گیا، اس نے ایک کینکری پکڑی اور بسم اللہ کہہ کر وہ کینکری ماری اور وہ پورے کا پورا ہاتھی برباد ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر اس نے یہ کام کیا ہے، اس کے پاس یہ کون سی کرامت ہے؟ بات مشہور ہو گئی کہ آج اس طرح راستے کی ایک رکاوٹ کو ایک نوجوان نے بسم اللہ کہہ کر کینکری ماری ہے اور وہ رکاوٹ دور ہو گئی، ہاتھی برباد ہو گیا، شہرت ہو گئی۔ بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ کوئی اور بھی نام استعمال ہونے والا ہے، رب تو میں تھا اور یہ اللہ کا نام کہاں سے آ گیا؟ بچے نے جا کر اپنے استاد کو بتایا کہ آج تو یہ اس طرح کا واقعہ اور حادثہ پیش آیا۔ اس نے ڈانٹا کہ آپ نے تو راز فاش کر دیے ہے، اب ہمارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، اب مصیبتیں آئیں گی۔ اور اس بچے سے کہا کہ آپ پکڑے بھی گئے تو میرا نام نہ لینا، مجھے بچا لینا، میرا نام نہ لینا۔ بادشاہ نے کہا کہ پتہ کرو بھئی وہ کون ہے بچہ، اس کو لاؤ، پیش کرو، وہ کیا پڑھتا ہے۔ بچے کو پکڑ کر لے گئے، اس سے پوچھا کہ تو کس اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اس نے بڑا زور لگایا کہ بتاؤ کہ یہ تمہارا استاذ کون ہے اور ساتھی کون کون ہیں؟ بڑی سختی کی۔ جب بڑی سختی کی تو وہ نام بھی سامنے آ گئے۔ اس ظالم نے کیا کیا کہ دیگ کے اندر تیل کو پکا کر اس کے استاذ اور دوسرے ساتھیوں کو اس کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ دیکھ لے یہ ان کا انجام ہے، اگر تو بھی اس سے باز نہیں آتا ہے تو پھر تجھے بھی یہی سزا ملے گی۔ اس بچے نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کے اوپر ڈٹا رہوں گا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھائیو اب ذرا دیکھنا کہ اپنی قربانی دے کر دین کو کیسے پھیلایا جاتا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ قربانی کے بغیر ہی سارا کام ہو جائے۔ ہم لوگوں نے بڑی امیدیں لگائی ہوتی ہیں، کبھی کوئی اٹھتا ہے نعرہ لگا دیتا ہے، کبھی کرنل قذافی اٹھا تھا، ہم نے کہا واہ جی اس نے امریکہ کو للکارا ہے تو مرد مجاہد ہے کہ۔ صدام کبھی اٹھا تو ہم نے سوچا کہ چلو یہ اب بڑا مرد مجاہد ہے۔ ہم نے زندگی دیکھی نہیں، ہم نے اسلامی اصولوں کو پرکھا ہی نہیں کہ اسلام اس طریقے سے غالب نہیں ہوتا اور نہ اس طریقے سے پھیلتا ہے۔ بادشاہ نے کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس کو بھیجا کہ اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، اگر یہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، مجھے رب مان لے تو واپس لے آنا، اور ورنہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے گرا کر اس کو مار دو۔
اس نوجوان کو لے گئے، پہاڑ پہ لے گئے. اب پہاڑ حرکت میں آیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. جس کو اللہ بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مار نہیں سکتے. پہاڑ حرکت میں آیا، اس کو مارنے والے سارے نیچے گر کر مرے اور وہ صحیح سالم پھر بادشاہ کے پاس. اس نے کہا تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا جی وہ تو سارے مر گئے ہیں اور مجھے اللہ نے بچا لیا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کہا چلو ایک اور طریقہ اختیار کر کہ کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ. دوسرے لوگوں کو سوار کیا. جب سمندر کے درمیان میں گہرے پانی میں پہنچے تو اس کو دھکا دے دینا اور خود واپس آ جانا. انہوں نے کہا چلو جی ایسا کر لیتے ہیں. لے گئے. تو جب انہوں نے دھکا دینا تھا بھائیو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا. آندھی چلی اور کشتی لڑکھڑائی. ان سب کو دھکا ملا اور وہ پانی میں غرق ہو گئے. اس کو اللہ نے بچا لیا اور یہ پھر واپس آ گیا. اس نے کہا کہ یہ مرتا ہی نہیں. اس نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر مجھے مارنا ہے نا تو طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لو اور مجھے موت آ جائے گی. اللہ اکبر. خود جل کر دوسروں کو روشنی دی جاتی ہے، اپنے آپ کو جلا کر دنیا کو روشن کیا جاتا ہے. اس نے کہا ایسا کرو کہ اعلان کر دو، سب لوگوں کو اکٹھا کرو، اعلان کرو اور ایک سولی بناؤ، وہاں میدان لگے اور مجھے وہاں پھانسی پہ باندھو، سولی پہ لٹکاؤ اور تیر نکال کر مجھے مارو. کیا پڑھ کر؟ بسم رب ھذا الغلام. بسم رب ھذا الغلام، کہ اس نوجوان کے رب کے نام سے میں یہ تیر چلا رہا ہوں. یہ کہہ کر مجھے نشانہ لگاؤ تو یہ نشانہ خطا نہیں جائے گا. اس نے کہا یہ فارمولہ تو کافی اچھا ہے اور تھا بھی بے وقوف. پھر اللہ نے اس ذریعے سے اسلام کو پھیلانا بھی تھا. اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، میدان لگ گیا، سولی پہ اس کو لٹکا دیا، سب دیکھ رہے ہیں اور ایک تیر نکالا، نشانہ لے کر کہنے لگا بسم رب ھذا الغلام، کہ اس نوجوان کے رب کے نام سے میں یہ تیر چھوڑ رہا ہوں. اور وہ تیر سیدھا کن پٹی پہ لگا اور وہ بچہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. اب کیا ہوا؟ جتنا مجمع تھا سب نے کہا کہ لگتا ہے کہ جس رب کا نام لے کر تو نے تیر چلایا ہے وہ سچا رب ہے، تو جھوٹا ہے. جتنے وہاں شریک تھے پورے کا پورا مجمع مسلمان بن گیا اور اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا. اس ایک بچے نے اپنی جان دے کر ہزاروں لوگوں کو اسلام کی روشنی عطا کر دی. وہ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا؟ میں تو ایک مار رہا تھا، ایک کو مارتے مارتے یہ ہزاروں اسی رب کو ماننے والے پیدا ہو گئے کہ جس کو اپنے مقابلے میں اپنا ایک مد مقابل سمجھتا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ بڑا ظالم تھا. اس نے بڑی خندقیں کھودیں، اس میں کئی مہینوں تک آگ جلائی اور جتنے مسلمان تھے ان کو ان جلتی ہوئی آگ کی خندقوں کے اندر پھینک دیا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود
اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، کہ یہ خندقوں والے قتل کر دیے گئے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیے گئے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا جرم کیا تھا کہ صرف ایک غالب رب کے اوپر یہ ایمان لانے والے تھے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے تبلیغ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرنے سے اسلام آگے پھیلتا ہے۔ یہ بہتا ہوا خون، اس سے روشنی کے چراغ جلتے ہیں۔ اس دعوت کو آگے پھیلانے کے لیے انسان کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ بھی اسی نظریے اور اصول کو آگے لے کر چلیں، اس پر جمے اور ڈٹے رہیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھ کر۔ لوگوں کے عقائد بڑے بگڑ چکے ہیں، آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور لوگوں نے ایسے ایسے ذہن بنا دیے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سن کر پریشانی ہوتی ہے، باتیں سن کر بہت پریشانی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کو کیسے صاف کریں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بھائی آیا، کہنے لگا جی یہ جو نماز میں آپ اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی سنت ہے اس لیے اٹھاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب وہ ایک نوجوان کہتا ہے نہیں جی یہ تو اس وقت جو کافر اپنے بغلوں میں بت لے کر منافقین نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے آپ نے کہا تھا کہ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ یہ بت گر جائیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور اس نوجوان پہ بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کو رفع الیدین کی ہسٹری سناتا ہوں، اگر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تو آپ سوچیں اللہ نے عقل کس لیے دی ہے کہ دولت کما؟ دولت کا فیصلہ تو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا کہ میں نے آپ کو کتنی دینی ہے۔ عقل اس لیے دی ہے کہ دین کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو سمجھیں۔ میں نے کہا میں آپ کو رفع الیدین کی پوری ہسٹری سناتا ہوں، آپ غور کریں، اگر آپ کے دل کو لگ جائے اور اللہ آپ کو توفیق دے دے تو پھر پوری زندگی اس کو چھوڑنا نہیں۔ کہتے ہیں جی بتاؤ۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ کہتا جی ہاں جانتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہے، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی، آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ رہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر رکوع کو جاتے اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ کہتا جی ہاں جانتا ہوں۔ یہ ایک رفع الیدین کی تاریخ ہے، کوئی بھائی اگر غور کرے سمجھے پڑھے تو۔ میں نے کہا یہ وہ ہستی ہیں جو بچپن سے آپ کے گھر میں رہے، شادی بھی آپ کے گھر ہوئی اور رہتے بھی وہاں تھے، آخر وقت تک جتنی رفاقت ان کو رہی ہے کس کو رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو رکوع میں جاتے اٹھتے ہوئے دیکھا کہ آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت عمر بن خطاب کو جانتے ہو؟ ہاں جی جانتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رکوع میں جاتے اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی چلو اس سے تھوڑا سا آگے چلیں کہ حضرت مالک بن حویرث یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 9 ہجری میں
غزوہ تبوک. اور آپ بھائی جانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ غزوہ تبوک یہ گرمیوں کے اندر تھا، سخت گرمی کے اندر غزوہ تبوک تھا. حضرت وائل بن حجر بھی آئے اور مالک بن حویرث بھی آئے. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں پھر ایک دفعہ آپ سے ملاقات کر کے ایمان لا کر پھر واپس چلا گیا. اگلے سال پھر آ گیا. اگلا کون سا سال بنتا ہے؟ 10 ہجری. فرماتے ہیں جن دنوں میں آیا وہ سردی کے دن تھے، اور سردی کے دن اس سال 10ویں ہجری کو سردی کے دن یہ کن مہینوں میں بنتے تھے؟ یہ شوال اور ذی قعدہ کے مہینے میں بنتے تھے، یعنی 10ویں ہجری سال کے آخری مہینوں کے اندر سردی کے دن تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں کچھ دن رہا، غور سے آپ کی نمازیں دیکھتا رہا، اور میں نے دیکھا کہ سردی کی وجہ سے آپ نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا، اور رکوع کو جاتے اور اٹھتے ہوئے جب آپ رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کو کپڑوں سے نکال کر آپ رفع الیدین کرتے تھے. یہ ایک ہسٹری ہے. اس کے بعد کیا آ گیا؟ حجۃ الوداع آ گیا. واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور 3 ماہ کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. بھائیو، اب 10ویں ہجری تک تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ سردیوں کے دنوں میں آیا اور آپ رفع الیدین کرتے تھے. اب کوئی ایسی ایک دنیا میں روایت لے آئیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان سردیوں کے بعد آپ نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم ابھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کوئی آدمی کو سمجھ، کوئی عقل جہالت کے اوپر اور لوگوں سے باتیں سن کر کہ جی بغلوں میں بت رکھے ہوتے تھے اس لیے وہ رفع الیدین سے گر جاتے تھے. اللہ کے بندو، اگر ان بتوں کو گرانا تھا، رفع الیدین کا مقصد یہ تھا کہ بغلوں میں رکھے ہوئے بت گر جائیں، تو وہ تو پہلی دفعہ جب آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اسی وقت کیا کرتا ہے؟ تو ہاتھوں کو ایسے رکھے گا نا، تو کیا بت رہ جاتے؟ اور اگر وہ اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے کہ بار بار ہاتھ اٹھائیں تو گرتا ہے، تو اگر اتنا ہی چھوٹا ہو تو وہ پتہ نہیں کیا بت تھا جس کو وہ بیچارے پوجتے تھے، اور یہ گرتا ہی نہیں تھا. ہاتھ اٹھاتے بھی رہیں گرتا بھی نہیں تھا، لیکن سجدے میں تو یہ بھی گر جائے. یہ لوگوں کو سنت سے دور کرنے کے لیے یہ افسانے ہوتے ہیں. بھائیو، آپ کی خیر خواہی اور آپ بھائیوں کی نماز کو درست کرنے کے لیے، آپ کی لائن کو درست کرنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ ذرا خود اپنی عقل کو آپ استعمال میں لائیں، خود پڑھیں، سوچیں. اس طرح کے افسانے سن کر آپ دین سے دور نہ ہو جائیں. آپ پڑھیں، اللہ نے عقل دی ہے، اور ایسی سنت کو آپ چھوڑیں جو ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہتے ہیں جی ایسے بھی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ہو جاتی ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.